السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس عنوان کی جانب بڑھنے سے قبل میری آپ سے درخواست ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، ایک دفعہ اللہ عز و جل نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں سے ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ جب میں نے اس طفل شیر خان کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا کہ اے سورج، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی بھی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ تو اے عزرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی خوب جانتا ہے۔ اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔
وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے ہمارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ درس حیات: اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے نفس کی حرکتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، والسلام۔